معاویہ دے بارے تسی نوٹ کر لینا جڑا بولے انہوں میرے سامنے پیش کرنا کہ وہ حدیث کر جڑی صحیح ہے، ایک بھی بخا جڑی حدیث دے بارے صحیح صفر۔ یہ جو نظریہ ہے یہ بنیادی طور پہ علامہ مودودی کا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب یہ جماعت اسلامی کے ممبر تھے اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے اہل حدیث کہلوانا شروع کر دیا اور جماعت نے بتایا کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلتوں بہت سی آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں۔ یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق شام کا گورنر کس نے بنایا؟ ایک سوال ہے، آپ کو پتہ ہے؟ سن لیں، جڑا حضرت معاویہ دا سخت ترین دشمن دنیا دیتے کیڑا ہے؟ تو انہوں کئی بار دسیا ہے، بیٹا آپ بھی سننا، آپ تو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو 40 سال حضرت معاویہ نے حکمرانی کی ہے۔ کتنے؟ 40 سال۔ 20 سال وہ امیر رہے ہیں، 20 سال وہ خلیفہ رہے ہیں، ان کی 20 سالہ قیادت کا کوئی ایک فالٹ لے ہیں، جاؤ صرف ایک۔ کوئی دنیا کا شیعہ مجھے اس سوال کا جواب، منڈیاں نو دی گل سمجھ آتی ہے، علمی گلاں اتوں لنگ جاندیاں نے، میریاں گلاں دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ وہ سارے مولویاں دے جتیاں سمیت جو چڑھ گیا ہے، چھوٹا بڑا دیوبندی بریلوی شیعہ انہیں کوئی چھڑیا ہی نہیں، ان کو جی ایک پھیرا ہوا صدیق کراواں۔ پیارے بیٹے کا سوال ہے، یہ آج ہماری مجلس میں آئے ہیں، نئے چہرے لگتے ہیں، اس حوالے سے بڑی ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں ان سمیت کئی لوگ جن میں مصر کے، عرب علاقوں کے، یہ جو جماعت اسلامی ہے نا، یہ پوری دنیا بالخصوص عرب کے علاقے کے اندر ان کے نظریات ہیں۔ یہ جو نظریہ ہے یہ بنیادی طور پہ علامہ مودودی کا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب یہ جماعت اسلامی کے ممبر تھے اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے اہل حدیث کہلوانا شروع کر دیا اور جماعت نے بتایا کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ یہ بنیادی غلطی علامہ مودودی کی ہے۔ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر ہے، عربی زبان میں جن لوگوں نے پڑھا ان کا عربی میں بیڑا غرق ہو گیا، اور جنہوں نے اردو میں پڑھا ان کا اردو میں بیڑا غرق ہو گیا۔ اب صحیح بخاری کی میں 2 حدیثیں سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور صحابہ کرام کا یہ اتفاقی فہم ہے کہ ان دونوں سے مراد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا لشکر یغزون البحر، سمندر کے اندر غزوہ کرے گا، قد اوجبوا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان وہ پہلے شخصیت ہیں کہ جنہوں نے غزوہ کیا ہے سمندری۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری امت کے جوان جہازوں پر، تختوں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں اس سے مراد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ہند، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہندہ جسے کہا جاتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ رسول اللہ کے پاس آئیں۔ یہ بڑی بے باک دلیر عورت تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صاف بات ہے، سب سے آج سے پہلے روئے زمین پر سب سے برا آپ کا گھر تھا، ہم سمجھتے تھے نعوذ باللہ، اور آج کے بعد سب سے محبوب اور پیارا گھرانہ آپ کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح مجھے بھی تیرے گھرانے سے محبت ہے، اسی طرح۔ اب دیکھیں ایک اور چیز ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق شام کا گورنر کس نے بنایا؟ ایک سوال ہے، آپ کو پتہ ہے؟ سن لیں، کس نے بنایا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ کوئی شیعہ نہیں بتائے گا، کوئی اسحاق جال والا نہیں بتائے گا، جیل میں نہیں بتائے گا۔ ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما صحابی، یہ یزید بن ابی سفیان حضرت ابو سفیان کے وہ بیٹے ہیں، ان کی وجہ سے سارے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے یہ شام کے گورنر تھے۔ تو ان کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ان کو شام کا گورنر بنا دیا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ گورنر رہے، تو خلافت راشدہ کا حصہ رہے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جڑا حضرت معاویہ دا سخت ترین دشمن دنیا دے اتنے کیڑا ہے، تو انہوں کئی بار دسیا ہے، بیٹا آپ بھی سننا،
آپ تو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو سخت دشمن ہے نا حضرت معاویہ کے، وہ یہودی ہیں۔ ہٹلر اور حضرت معاویہ دو بندے ہیں یہودی سب سے زیادہ ان کے مخالف ہیں۔ حضرت معاویہ کے خلاف جتنی بھی کتابیں عربی میں اردو میں چھپی ہیں یہودیوں نے ان کو فنڈ کیا ہے۔ یہ انصاب الاشراف جو بلازری کی ہے نا، جس کو پڑھ کر لوگ حضرت معاویہ کے دشمن ہوئے ہیں، دنیا میں سب سے پہلے اس کو یہودیوں نے شائع کیا ہے۔ اس کا مخطوطہ کا جو محقق ہے وہ یہودی ہے۔ کئی شیعہ ہیں، میں آج کی نشست میں بھی اہل تشیع سے سوال کرتا ہوں، 40 سال حضرت معاویہ نے حکمرانی کی ہے۔ کتنے؟ 40 سال۔ 20 سال وہ امیر رہے ہیں، 20 سال وہ خلیفہ رہے ہیں۔ ان کی 20 سالہ قیادت کا کوئی ایک فالٹ لے ہیں، جاؤ صرف ایک۔ کوئی دنیا کا شیعہ مجھے اس سوال کا جواب دے دے، کوئی دنیا کا شیعہ۔ کیا آپ ڈر کے نہ بولیں، کھل کے بولیں بیٹا جی۔ دنیا کے اندر کئی حدیثیں ایسی ہیں جو حضرت معاویہ سے صرف صحابہ نے بیان کی ہیں، جن میں ابو سعید الخدری اور کسی صحابی سے وہ حدیث نہیں ہے۔ جی حدیث عمار، بیٹا دیکھو بات سمجھو، میں نے اس پر ایک سیشن کیا ہے، وہ پڑا ہوا ہے حافظ عمر صدیق پیج پر، آپ وہاں سے سننا۔ حدیث عمار یہ جو صحیح بخاری میں ہے، سب سے پہلا سوال ہے کہ امام بخاری ایک حدیث کو 30 مقامات پر لے کر آتے ہیں ان سے مسائل نکالنے کے لیے۔ حدیث عمار کو امام بخاری نے کتنی جگہوں پر بیان کیا ہے؟ پہلا اس کا جواب کوئی مائیکا لال یہ جواب نہیں دے گا۔ آپ اسے پوچھیں حدیث عمار صحیح بخاری میں کہاں آتی ہے؟ اگر امام بخاری حدیث عمار حضرت معاویہ کے خلاف لے کر آئے ہیں تو یہ سچے، اور اگر حضرت معاویہ کے خلاف نہیں لے کر آئے بلکہ حضرت معاویہ کا انہوں نے فضائل صحابہ میں ذکر کیا ہے تو یہ جھوٹے۔ پھر دوسرا سوال ہے، اس حدیث کے راوی جو صحابی ہیں وہ کون ہیں؟ میری طرف دیکھیں، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، ون سائڈ ہے نا۔ آپ محمد علی جیلمی کو سنتے جائیں گے، آپ اس کی بات ہمارے سامنے کریں، ہماری بات اس پر کریں۔ آپ نے صرف 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، حدیث عمار صحیح بخاری میں کتنی جگہوں پر ہے؟ 3 جگہ پر، 3۔ امام بخاری حدیث عمار کو حضرت معاویہ کے خلاف لے کر نہیں آئے، حالانکہ ان کی عادت ہے ایک حدیث کو 5 جگہ پر، 10 جگہ پر، 28 جگہ پر، ایک حدیث کو 30 جگہ پر، یہ امام بخاری کی عادت ہے۔ اچھا، پھر اس حدیث کے راوی صحابی کون ہیں؟ 2۔ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس کے 2 راوی ہیں صحابہ میں سے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی ہوئی ہے اور ان کے تابع دار ہیں۔ کتنی معمولی اور چھوٹی سی بات ہے۔ مولوی لمیاں لمیاں گلاں کر دینے، مولوی جڑیاں یوریاں مار دینا، منڈیاں نو سمجھ نہیں ہوندی، منڈیاں نو دی گل سمجھ ہوندی ہے، علمی گلاں اتوں لنگ جاندیاں نے۔ میریاں گلاں دا جواب کیوں نہیں دیندا؟ وہ سارے مولویاں دے جتیاں سمیت جو چڑھ گیا ہے، چھوٹا وڈا دیوبندی بریلوی شیعہ انہیں کوئی چھڈیا ہی نہیں، ان کو جی ایک پھیرا عمر صدیق لاواں۔ پہلا سوال ہے، یہ حدیث عمار بخاری چ کنیاں جگہ تے؟ دوجا سوال ہے بھئی حدیث عمار دے صحابی راوی کیڑے کیڑے نے؟ صحابی ابو سعید الخدری حضرت معاویہ کو اتنا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں کہ بعض حدیثیں انہوں نے حضرت معاویہ سے صرف اکیلے سے بیان کی ہیں۔